الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأهله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے انتہائی واجب الاحترام جامع مسجد بنارس نام کے ہمارے انتہائی واجب القدر حضرت امام صاحب حضرت حافظ صفر الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے واجب القدر محترم بزرگوں اور بھائیوں اور تشریف لانے والی واجب القدر محترم مائیں اور بہنیں، آج کا دن اللہ جل جلالہ کی عظیم نعمت کے تکمیل کا دن ہے، جس نعمت عظمیٰ کا مبارک صحرا میری مراد اللہ جل جلالہ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی نماز تراویح میں تلاوت کے ساتھ تکمیل کی سعادت حضرت امام صاحب حافظ صفر الحسن صاحب زیدہ مجدور کے سر یہ صحرا بن رہا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے اس بندے کو زندگی کے گزشتہ کئی سالوں سے اپنی کتاب سے ایسا خوبصورت ربط اور تعلق عطا فرمایا ہے کہ اس مبارک مسجد کے مصلی کی زینت بنتے ہیں اور صبح و شام کی شبانہ روز ایک جہد مسلسل کا سفر ہے جو طے کرتے ہیں اور اللہ کریم کی کتاب کے سپاروں کو یاد کرتے ہیں اور یہاں مصلی پر آ کر سناتے ہیں۔ الحمدللہ خاص اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال بھی یہ توفیق مرحمت ہوئی
کے شریک، میرے انتہائی واجب الاحترام ہماری اس جامع مسجد بنارس ٹاؤن کے کئی سال ہوئے کہ الحمدللہ اذان کی شرف خدمت ان کے حوالے ہیں۔ حضرت مولانا شفیع صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ابتدائی پاروں میں امام صاحب کا تعاون کیا اور الحمدللہ یہاں قرآن مجید کو سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دونوں محترم حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ جل جلالہ انہیں ظاہری فتنوں سے بھی نجات عطا فرمائے، باطنی پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت فرمائے۔ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کریم کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ اسی حدیث شریف کے ضمن میں آپ تمام انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور اپنے عزیز بچوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مبارک اللہ کے در رحمت پر روزانہ کی بنیاد پر فرض نمازوں میں بھی اور پھر نماز تراویح کے لمبے قیام کی در رحمت پر آ کر حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ آپ نے خوب جم کر اللہ کریم کی رحمت کو جوش دلایا اور اپنی کمزوریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے اس مبارک عمل کو پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رمضان کی اس مسجد میں ادا کی جانے والی تمام آپ کی عبادات کو بھی شرف قبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فرض نمازوں کو، آپ کے نوافل کو، آپ کی حاجات کی دعاؤں کو، آپ کی تلاوت قرآن کو، آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مناجات کو، اور پھر بالخصوص رات کے اتنے طویل قیام اللیل تراویح کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے قرآن مجید کے نور سے پڑھنے والوں کے قلوب کو بھی اور سننے والوں کے بھی قلوب کو منور فرمائے۔ یقیناً یہ قرآن کریم نور ہے زمین پر، آسمانوں پر ایمان والوں کا ذخیرہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت مانگی، یا رسول اللہ مجھے کوئی اچھی وصیت فرمائیے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فإنہ ظہر لک فی الارض اور ونور لک فی الارض وظہر لک فی السماء، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن آسمانوں پر پہنچنے کے بعد بہترین ذخیرہ ہے، بہترین سفر کا توشہ ہے، اور یہ تمہارے لیے زمین پر اللہ کا نور ہے۔ یقیناً یہ وہ نور ہے جو میرے اور آپ کے قلوب میں ایمان کی شمع کو روشن کیے رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستوں پر چلنے کے لیے آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری واجب القدر محترم ماں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر خوبصورت عبادات کے گلدستے میں پروئے جانے کے ساتھ مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ ہم نے آپ نے اپنی اپنی طاقت و بساط کے بقدر اللہ کریم کے حضور اپنی عبادات کے تحفے پیش کیے، اور یقیناً رمضان کے آخری ایام تک ہم ان عبادات کے سفر کو بھرپور طریقے سے جاری رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب، اپنی محبت اور اپنی اطاعت کا یہ شوق زندگی کی بد ہونے والی سانس تک نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ عظیم دولت قرآن عطا فرمائی۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی وحی کی وہ آخری کتاب ہے جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت کا سامان اپنے سینے میں پرویا ہے، اور اس نے اپنے
ایمان، جنت اور جہنم کے تذکرے، آیات رحمت کا تذکرہ، آیات عذاب کا تذکرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا طریقہ، عبادات کے پھول اور دعاؤں کا انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قرآنی آیات میں اہل ایمان کو عطا فرمایا۔ زندگی گزارنے کے بہترین رویے عطا فرمائے، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا۔ جس قدر اہل ایمان اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے گرد رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر ایمان کی بارش بھی فرماتے ہیں اور ان کو اعمال صالحہ کی قبولیت کے ساتھ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی یہ فرامین مجھ اور آپ کو توجہ دلانے کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب جب میری امت کا مسلمان رات سونے سے پہلے اپنے بستر پر اللہ کے قرآن کی جو سورت اسے یاد ہو آسانی کے ساتھ اسے پڑھ لیا کرے تو رات بھر یہ بستر پہ سو رہا ہوتا ہے اور صبح صادق تک حفاظت کے فرشتے چاروں طرف سے اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا لطف ہے، یہ قرآن کریم کا کرم ہے کہ اہل ایمان کی ظاہر کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اہل ایمان کے باطن کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی اس کتاب میں دو بڑی صورتیں ایسی ہیں جسے پڑھنے والوں کو کل قیامت کے دن لوگ جب اپنے اپنے اعمال بد کے بسبب پسینوں میں شرابور کھڑے ہوں گے، اللہ کے قرآن کی وہ دو بڑی صورتوں کا پڑھنے والا دو ٹھنڈے بادلوں کے سائبان کے تلے ٹھنڈی ٹھنڈی سی فوار اور ٹھنڈی ٹھنڈی اور بھینی بھینی سے آنے والی بارش کے قطروں میں ٹھنڈک کا مزہ لے رہا ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی بڑی قرآنی صورتیں ہیں جن کے پڑھنے والے کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کا معمول رکھنے والا کل قیامت کے دن میدان حشر میں لوگ پسینوں میں سوا نیزے پر آئے ہوئے سورج کی تپش کو محسوس کر کے پریشان ہوں گے، اور یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کا معمول رکھنے والا اور مانی ٹھنڈے سائبان کے بادلوں تلے بھینی بھینی بارش کی فوار کے نیچے ٹھنڈک کے خوب مزے لے رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میری امت کے مسلمان کا دل وہ قرآن کریم کے کچھ حصے سے بھی لبریز نہیں ہے، وہ اپنے دل کو ایک ویران گھر سمجھ لے، اور ویران گھر جس میں رہنے والا رہائشی جب پرانا ہو جائے کہ نہ آئے تو اس گھر میں پھر کیڑے مکوڑے اور دنیا کے حشرات الارض وہ اس زمین میں ٹھکانہ پکڑ لیتے ہیں۔ لہذا کہ میری امت کے لوگوں اپنے سینوں میں قرآن کریم کی آبادی کو رکھو۔ جن سینوں میں قرآن کریم رہتا ہے وہ آباد گھرانے رہتے ہیں، اور آباد گھرانے زمین پر بھی چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، اور آسمان
اس ایک آیت کو کان لگا کر سن لینے کے بعد وہ آیت تو پڑھ لی گئی اور میں نے آپ نے اسے کان لگا کے سن لیا، بس وہ 1 سیکنڈ 15 سیکنڈ کا ایک عمل تھا، آیت پڑھی امام صاحب نے نماز تراویح میں نے آپ نے اسے کان لگا کے سن لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 10 سے 15 سیکنڈ میں 1 2 آیتیں 3 آیتیں امام صاحب پڑھ کے جا رہی ہیں آگے اور سننے والوں نے کان لگا کے سن لیا، عمل تو تمہارا سیکنڈوں میں ختم ہو گیا۔ اللہ اس سنی ہوئی آیت کے اجر کو قیامت کی صبح تک بڑھاتا ہی رہے گا، قیامت کی صبح تک بڑھاتا ہی رہے گا۔ خدا کی قسم یہ نعمتیں ماہ رمضان المبارک کے شب و روز میں پھیلائی ہوئی ہیں، رب کریم کا کتنا عظیم احسان ہے۔ گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، دریا دریا، بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک، صوبے صوبے، ریاستوں کی ریاستیں، زمین کا ہر ٹکڑا قرآن کریم کی آیات سے لبریز ہو گیا اور قرآن کریم کی آیات کے سرور سے مہک اٹھا اور اہل ایمان نے ہر سیکنڈ میں اللہ کے قرآن کی آیات کو سن کر وہ 1 سیکنڈ میں عمل کر کے چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی برکت سے انشاءاللہ ایک ایک آیت کا اجر قیامت کی صبح تک رب مکمل کر دیا۔ انشاءاللہ یہ وبا کا سفر تھا، ہمیشگی کا سفر تھا، یہ دائمی نیکی کا سفر ہے، بڑھتی ہی رہیں گی نیکیاں، چلتا ہی رہے گا یہ سفر اور رب کریم کے حضور میرے اور آپ کے قرب کے فیصلے ہوتے ہی رہیں گے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، جتنا شکر ادا کیجیے اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر اتنا کم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اس نیکی کو اتنا بڑھائیں گے جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی، اور پڑھنے والوں کا کیا اجر ہے۔ خوش قسمت حضرت امام صاحب، حضرت محسن صاحب اور روئے زمین کے میرے ہر وہ بھائی بزرگ، ماں بہن بیٹی جس کے سینوں میں قرآن تھا اور انہوں نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رمضان کی راتوں میں پڑھ کے سنایا اور اپنی زبانوں سے قرآن کریم کی تلاوت کے نور کو بکھیرا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جو میری امت کا بندہ اور بندی اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی صبح تک اس پڑھنے والے کے لیے اس ایک ایک آیت کے نور کو اتنا بلند فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تک وہ نور اس پڑھنے والے کے حق میں بڑھتا ہی رہے گا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، خوش قسمت ہے یہ مسجد کے ممبر و محراب کے زینت حضرات جنہیں اللہ نے یہ ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں اور الحمدللہ ان ذمہ داریوں کو احسن انداز سے ادا کرتے ہوئے میری آپ کی نمازوں کی امامت کا حق ادا کرتے ہوئے میری آپ کی نمازوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے حضور میری آپ کی عبادات کو پیش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دل و دماغ میں یہ بات، یہ دعا بار بار کیا کیجیے کہ اللہ کریم ان مسجد کے ممبر و محراب کی زینت بننے والے ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہماری نیکیوں کے نمائندہ ہیں، یہ ہماری رب سے ملاقات کروانے کا واسطہ ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے حضور ملوانے کا ذریعہ ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا کروانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، بڑی ذمہ داریوں کا یہ سفر ہوتا ہے جو یہ حضرات طے کرتے ہیں۔ میں تو دل سے دعا کرتا رہتا ہوں، جب دیکھتا ہوں حضرت امام صاحب کو، محسن صاحب کو، میں خود حیران ہوتا ہوں اتنی مشقتوں کے ساتھ میری آپ کی پتہ نہ جانے کتنی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی سہتے ہوں گے اور میرے آپ کے مشوروں کو بھی پیتے رہتے ہوں گے اور مسجد اور محراب کی زینت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کو بھی سناتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین سے بہترین جزائے خیر ان حضرات کو عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے ہم اہل ایمان کو عطا فرمایا کہ قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے قیامت کے دن کہا جائے گا ذرا ٹھہرو، جس خوش الحانی پرسکون تلاوتوں کو تم نے میرے گھر کی زینت بنا کے تم نے دنیا میں پڑھا ہے، آج دنیا کی طرح بنا سنوار کر تم اللہ کرے کہ میرے قرآن کو یہاں بھی پڑھو۔ چنانچہ اسی طرح پڑھتے جاؤ، ٹھہر کے پڑھتے جاؤ، خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ، پرسکون انداز میں پڑھتے چلے جاؤ اور ایک ایک آیت کے بدلے جنت کے ایک ایک درجے پر چڑھتے چلے جاؤ۔ یہاں تمہارے رب کی کتاب کی آخری آیت کی تلاوت تمہاری زبان
ہوگی، جنت کے اتنے درجات پر اللہ تمہیں چڑھا کے پہنچا دے گا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، خوش قسمت میں اور آپ، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زبان، یہ نطق، یہ بولنا، یہ پڑھنا، یہ سمجھنا، یہ نعمتیں مجھے آپ کو عطا فرمائیں۔ اور الحمدللہ میں نے آپ نے اپنی انفرادی تلاوتوں میں اللہ کے قرآن کریم کو الحمدللہ کثرت سے پڑھا۔ میرے علم میں ایسے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک قرآن کریم کو پڑھا، ایسے بھی حضرات ہیں 3 دن میں قرآن کریم کو پڑھا، 10 دن میں قرآن کریم کو پڑھا۔ الحمدللہ تلاوتوں کا انفرادی سفر بھی بے تحاشا، بے حد و حساب اہل ایمان کی زبانوں سے مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم میری آپ کی انفرادی تلاوتوں کو بھی قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اس امتی کو قرآن کریم کے شغف، قرآن کریم کے پڑھنے اور قرآن کریم کے ساتھ مشغول ہو جانے نے ایسا مصروف رکھا، ایسا مصروف رکھا کہ وہ اپنی حاجتوں کا سوال اپنے رب کے حضور کرنے کا فرصت ہی نہ پا سکا، اور اسے کوئی لمحہ ہی نہ ملا کہ وہ اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کا سوال کر سکتا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کی حاجتوں کو جو میری کتاب کے ساتھ ایسا مشغول رہا، پڑھنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، کہ وہ اپنی دنیا کی حاجات کا سوال کرنے کی فرصت ہی نہ پا سکا، میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا، میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کا شرف ہے، یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ ہم اہل ایمان کی حاجات، ہم یہاں قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کریم بن مانگے میری آپ کی حاجات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کا شرف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں اہل ایمان قرآن کریم کو پڑھ کر مکمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مجلس پر اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور انہیں حکم فرماتے ہیں کہ اپنی رحمت کے پروں میں اس مبارک مجلس کو گھیر لو، میرے سکون اور وقار کو ان کے دلوں میں نازل کرو، اور جاؤ اس مجلس کے ایک ایک شریک بندے اور بندی کی زبان سے نکلی ہر حاجت کی مانگی ہوئی دعا کو مجھ تک پہنچاؤ۔ آج اس تکمیل قرآن کی مبارک مجلس میں ہر مانگنے والے کی مانگی ہوئی حاجت کو میں پورا کروں گا، آج میں اپنی مغفرت کو ان پہ نازل کروں گا، میں آج اپنی رحمت کو ان بندے اور بندیوں پہ نازل کروں گا۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ہم آج اس مبارک مجلس میں تکمیل قرآن کریم کے خوبصورت موقع پر اپنے دامنوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں اور اپنے رب کے در رحمت پر ہم رحمت کی بھیک مانگنے آئے ہیں، اللہ کریم سے اپنی مغفرت کی التجائیں کرنے آئے ہیں اور اللہ کریم سے اپنی حاجات کا سوال کرنے آئے ہیں، یقیناً اس پورے اعتماد، توکل، بھروسے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے مکان کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور ہمارے دل و دماغ سے باہر لفظوں میں کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں، اور اللہ پر ہمارے امور میں سے، ہماری چیزوں میں سے، ہمارے کاموں میں سے، ہماری مشغولیات میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے سامنے چھپی ہوئی ہو، یقیناً وہ اللہ کے سامنے ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سن رہے ہیں، میری آپ کی حاجات کو قبول فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری التجائیں، ہماری منتیں اور ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ قبول بھی فرما رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت جبریل امین ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام ان کی باتوں سے دل لگی لے رہے تھے، اور حضرت جبریل امین حضور پاک علیہ السلام کی مبارک فرامین کو سن کر خوش ہو رہے تھے۔ اچانک حضرت جبریل امین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں سے ایک گرجدار، ایک سخت ترین آواز کی طرف توجہ گئی، اور ایسا لگا کوئی بادل پھٹا ہے اور آسمانوں سے کوئی گرجدار آواز آئی ہے، اور آسمانوں سے کوئی چیز ہے جو زمین پہ آ کے گری ہے، جس نے ایسا سخت دھماکہ کیا ہے کہ پوری زمین ہل کے رہ گئی۔ حضرت جبرائیل امین اتنے عظیم
فرشتے وہ گھبرائے اور اللہ کریم نے وہ واقعہ حضرت جبریل امین پر بھی پریشانی کا عامل بنایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گھبرایا. آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت جبریل امین آسمانوں میں تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا یا میرے رب یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میں نے آسمانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی آسمانی کتاب کا ایک عظیم تحفہ زمین پر بھیجا ہے. اسے لے جا کر پیارے آقا علیہ السلام کے دامن نبوت میں چھوڑا. حضرت جبریل امین تشریف لائے اور وہ تحفہ اٹھایا اور لا کے اسے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دامن نبوت میں رکھ دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں جب اوپر گیا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے آسمانوں سے ایک فرشتے کو زمین پر نازل کیا جو آج سے پہلے اور نہ آج کے بعد زمین پر کبھی اترا ہے. نہ آج سے پہلے کبھی زمین پر اترا تھا اور نہ آج کے بعد پھر کبھی زمین پر اترے گا. بس وہ ایک ہی مرتبہ ایک عظیم تحفہ لے کر آسمانوں کے رب کا زمین پہ لایا ہے اور آپ نے لے جا کر وہ حضور پاک علیہ السلام کو دینا ہے. تو فرمایا جبریل کو کیا تحفہ ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. وہ اللہ کریم کے قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اور یہ سورۃ الفاتحہ یہ وہ آسمان کا فرشتہ میرے لیے لے کے آیا تھا کہ میں آپ تک پہنچاؤں. میں حیران ہوا کہ یا میرے اللہ یہ کون سا ایسا گرجدار واقعہ ہوا ہے. یہ قرآن کریم کا احساس ہے, یہ قرآن کریم کی طاقت ہے, یہ قرآن کریم کا شرف ہے جو ایک ایک سورت ایک ایک آیت اور ایک ایک منزل اور پارا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی عظیم ہدایت کے لیے آسمانوں سے عظیم تحفے کی شکل میں بنا کر بھیجا ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت میں جو بھی اس کو پڑھے گا اس کا ثواب قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. اور یہ آیات شفا ہیں, یہ دل کو قرار دینے والی ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے لبریز صورت ہے. اسے جو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر آیت کا جواب دیتے ہیں. جب صاحب ایمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ کریم ہر صاحب ایمان کی زبان سے سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے پڑھے جانے پر اسے جواب دیتا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے, تو اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی, یا میرے بندے نے میری تعریف کر دی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, میرا رب رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, کیا بزرگی بیان کی میرے بندے نے. مالک یوم الدین, اس پر جواب. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس پر جواب. اهدنا الصراط المستقیم, اس پر جواب. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس پر جواب. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, اللہ کریم ہر صاحب ایمان کی زبان سے پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا خود اکیلے جواب دیتے ہیں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, یہ کتنی عظیم دولت ہے, کتنا عظیم سرمایہ ہے جو ہم اہل ایمان کو نصیب ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ایمان والو, اپنے گھروں کو قبرستانوں کی طرح خاموش اور ویران نہ بنایا کرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے گھروں کو ویران قبرستانوں کی طرح نہ بنایا کرو, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کی چار دیواری میں قرآن کریم کی تلاوت کی آوازوں کو گنجوا دیا کرو. قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو معمور کر لیا کرو. جس قدر اہل ایمان کے گھروں میں قرآن کریم کی باآواز بلند تلاوتوں کا معمول ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی چار دیواریوں پر اپنی رحمت کو نازل فرمائیں گے اور اس گھر اور گھر کے رہنے والوں کے دل کو اللہ تعالیٰ ویران ہونے سے محفوظ فرمائیں گے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں, الحمدللہ یہ مبارک عادت ماہ رمضان المبارک میں میری آپ کی زبانوں کو نصیب ہو گئی. بالکل اضافے کے ساتھ, بڑی طاقت کے ساتھ, بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ الحمدللہ ہر صاحب
گھنٹوں میں پڑھا کرتا تھا، اب منٹوں میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اب گھنٹوں میں تو باروں کے بارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان زبانوں کو زنگ نہ لگنے دیجیے گا اور اپنے دل و دماغ پر غفلت کی چادروں کو مت آنے دیجیے گا اور اپنے اس روشن دل کو وہ اندھیروں میں مت ڈوبنے دیجیے گا۔ اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی کرتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی اپنے گھروں کو تلاوت کا مسکن بنا لیجیے، اپنی زبانوں کو تلاوتوں کا عادی بنا لیجیے، اپنے دل کو روشن رکھیے اور اپنے دماغ پر آنے والے شیطانی وسوسوں سے ٹکر لینے کے لیے قرآنی نور کا سہارا لیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو اہل ایمان کا ذخیرہ ہے وہ انشاءاللہ نصیب ہوتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب و محبت کی یہ منزلیں ماہ رمضان کے بعد بھی مجھ اور آپ سے طے کراتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھنا کہ میرے رب نے بہترین عبادات میں جہاں بڑی بڑی عبادات رکھی ہیں، ان میں ایک بڑی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن کو رکھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن کو رکھنا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی محبت کا جام پلانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی حلاوت اور لذت محسوس ہونے لگے اور اس کے لیے ہمت ہونے لگے، تو پھر یاد رکھیے، اس امید کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم اور فیصلہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی ذات سے دور نہیں جانے دینا چاہتے۔ یہ گمان کو بڑھاتے چلے جائیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن کو اور طاقتور کرتے چلے جائیے، اور اپنے آپ کو عبادتوں کے سفر میں ہمیشہ کے لیے جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے چلے جائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کریم سے حسن ظن رکھنا بھی تمہاری عبادتوں میں سے کی ایک بڑی عبادت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس عبادت کے سفر کو رمضان المبارک کے آخری ایام میں مضبوطی سے تھام کے رکھیے۔ کوئی لمحہ اس امید سے خالی نہ جائے کہ میرا رب میرا ہی رب ہے، میرے رب نے مجھ سے پیار کیا ہے، میرے رب نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، میرے رب نے مجھ سے محبت کر لی ہے، میرے رب نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اور میرا رب مجھ سے مان گیا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، اور میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے۔ جس قدر یہ گمان طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جائے گا، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عبادتوں کی حلاوت اور بڑھتی چلی جائے گی، نیکیوں کا ذوق اور بڑھتا چلا جائے گا۔ جس قدر اہل ایمان کا یہ حسن ظن کمزور پانا شروع ہوتا ہے، اپنے رب سے ناراض ہوتا ہے، رب کی ذات سے شکوے اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ سفر جو ایک تھکی ہوئی حالت میں طے کیا تھا اور اس کے اثرات کو دل پر اترتے ہوئے اس کا آغاز ہوا تھا، اس سفر کو چھوڑ دیا، اور نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی پیشانی کو جو عادت ہوئی تھی وہ عادت کم ہونے لگی، جن گھٹنوں کو رکوع میں بار بار مڑتے رہنے کی عادت ہو گئی وہ عادت کم ہونے لگ گئی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پھر یہ قرب کا سفر کمزور پڑ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا فیصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کاش میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو میری ان باتوں پر عمل کر لیتا، اور اگر وہ کم سے کم عمل نہ کرے تو ان لوگوں تک ہی اس بات کو پہنچا دے جو میری ان باتوں پہ عمل کر لیا کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور بے چین ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، بندہ حاضر ہے اور غلام آپ کے سامنے موجود ہے، اور اپنے آپ کو آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والے پاک ارشادات پر عمل پیرا ہونے کے لیے پیش کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، عرض کیجئے، آپ مجھ سے نا امید نہ ہوئیے، آپ میرے سینے میں اس امانت کو پرو دیجئے، میں خود بھی عمل کروں گا اور دوسرے عمل کرنے والوں تک بھی پہنچاؤں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ
میں پہلی بات کہنے جا رہا ہوں، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ یاد رکھنا، میرا رب آسمانوں پر اپنی عبادتوں کی کثرت کا سفر طے کرنے والوں سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب کریم اپنے غیور اور اپنے غیرت مند ہونے کے ناطے اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کریم عبادتوں کی کثرت کو جمع کرنے والوں سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا غیور رب آسمانوں سے زمین پر بندوں کی نافرمانیوں سے بچنے پر راضی ہوتا ہے۔ اے ابو ہریرہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے میری اس بات پہ عمل کرے گا نا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ یاد رکھنا، زندگی کی بند ہونے والی سانس تک اپنے آپ کو عبادتوں کی کثرت کے سفر میں رکھنے کے بجائے اپنے رب کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا رہی ہو، خدا کی قسم عبادتوں کا سفر طے کر کے جو جن منزلوں تک پہنچیں گے تو محارم سے بچ کر اس سے بھی کہیں زیادہ آگے جا کے پہنچے گا اور اللہ کریم کا عبادت گزار بندہ بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ بندہ حاضر ہے، اللہ کریم سے میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر میں عبادتوں کی کثرت سے زیادہ میں اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے گزرتے شب و روز، رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کے اترتے ہوئے ایام و شب یہ گزر کے مکمل ہو گئے۔ اب ان رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سلسلہ دھیرے دھیرے رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی بند ہو جائے گا اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پھر زندگی کا وہ سفر شروع ہوگا جس میں شیطان سے ٹاکرا ہوگا، نفس برہل آئے گا، نہ جانے اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں منہ مارنے کی وہ لذت جو ان رمضان المبارک میں ہم سے چھوٹ گئی، الحمدللہ وہ دوبارہ سے وہ لذت ڈالنے کی کوشش کرے گا اور وہ شیطان بار بار اللہ کی نافرمانیوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنا لاکھ و لشکر میرے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اور کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، اور قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم صراطک المستقیم لأزینن لهم ولأغوینهم اجمعین۔ اے میرے رب، جہاں تو نے مجھے آدم کو سجدہ انکار کرنے سے راندہ درگاہ کیا، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بندہ انسانی کو زمین پر نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو دنیا اتنی حسین بنا کر دکھاؤں گا کہ میں اس کو دنیا کی لذتوں میں ایسا لوٹ پوٹ کر کے چھوڑوں گا کہ یہ کہیں کا نہ رہے گا، اسے میں ویسے ہی گمراہ کروں گا جیسا میرا رب تو نے مجھے اپنے دربار سے دھتکار کے مردود کیا ہے۔ یہ وہ زبردست قسم کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ مہلتیں مانگ کے آیا تھا اور کہنے لگا کہ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت و جلال کی قسم میں بندوں کو نہیں چھوڑوں گا الا عبادک منہم المخلصین۔ ہاں میرے رب، تیرے کچھ بندے ہوں گے جو رمضان غیر رمضان کو ایک جیسا گزارتے ہوں گے، بچ کے چلتے ہوں گے، رک کے چلتے ہوں گے، تھام کے چلتے ہوں گے، نفس ایمان کے نہ چلتے ہوں گے، تو ان پر میرا زور تو نہیں چلے گا، لیکن میں تیرے بندوں کو کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں میں زیادہ شکر گزار نہ پائے گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار پر زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اپنی پہلی نصیحت فرمائی، اے ابو ہریرہ اتق المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، تکن اعبد الناس، تو عبادت گزاروں میں سب سے آگے پہلا عبادت گزار شمار ہوگا۔ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تھی، فرمایا آپ علیہ السلام نے، ابو ہریرہ جو تیری تقدیر میں لکھا جا چکا ہو اس پہ راضی رہنا، جو تیری تقدیر میں لکھا جا چکا ہو اس پہ راضی رہنا، کم لکھا، زیادہ لکھا، تھوڑا لکھا، زیادہ لکھا، فراوانی، راحتیں لکھی، مشکلیں لکھی، جو تیری تقدیر میں لکھا اس پہ راضی رہنا۔ یاد رکھنا، تو اپنی تقدیر میں لکھے پہ راضی رہا تو یاد رکھ دنیا کے بے نیاز بندوں میں سب سے پہلا نام تیرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کا محتاج ہونے سے تجھے بے نیاز کر دے گا
دکان کے برابر میں رہتی ہے. پھر وہ بھی تو آیا جو نمازوں میں سب کے دائیں بائیں میرے آس پاس کھڑے ہوتا ہے. پھر وہ بھی تو آیا جو راہ چلتے سفر میں میرے ساتھ گھنٹوں کا یا دنوں کا مسافر میرا پڑوسی بن گیا. والجار ذی القربی والصاحب بالجنب اور والجار الجنب. کبھی دائیں طرف آ کے کھڑے ہو جانے والا بھی پڑوسی ہے کچھ وقت کے لیے مسجد میں. کبھی سفر میں مل جانے والا بھی پڑوسی ہے. کبھی بازار میں کاروبار میں برابر میں رہنے والا بھی پڑوسی ہے. اپنے دل کو کھنگالو اور اپنے آپ کو سوچو کہ کیا ان سارے پڑوسیوں سے دل صاف ہے؟ ان سارے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا اس کا ذوق ہے؟ اگر دل میں یہ ذوق موجود ہے تو میری امت کا یہ سب سے بہترین مومن ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، چوتھی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کا اپنے لیے چاہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے چاہے تو میری امت کا وہ کامل مسلمان ہے. میری امت کا وہ کامل مسلمان ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیادہ زندگی میں ہنسنا، زیادہ زندگی میں قہقہے لگانا، اس کو چھوڑ دینا. یاد رکھو جس نے اپنے دل کو آباد رکھنا ہے وہ دنیا میں زیادہ ہنسا نہیں کرتے، وہ دنیا میں زیادہ قہقہا نہیں لگایا کرتے. ابو ہریرہ یہ میری 5 وصیتیں ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو 3 اشخاص میں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان اور عبادت کی حلاوت نصیب فرما دیں گے. 3 چیزیں ایسی ہوں گی جو 3 اشخاص میں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے ان بندے اور بندیوں کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا. پہلی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ شخص جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات میں پھیلی ساری نعمتوں سے زیادہ ہو. یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور عبادت کی سب سے بہترین حلاوت نصیب فرمائیں گے. آج دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ خیال بار بار غالب ہوتا رہتا تھا کہ مجھے بیوی نہیں، مجھے ماں نہیں، مجھے باپ نہیں، مجھے اولاد نہیں، مجھے رشتہ داروں سے نہیں ملنا، مجھے کسی کے پاس نہیں رہنا. بس میرا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، میرا دل عبادتوں میں لگا ہوا ہے، میرا رب مجھے اچھا لگ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ سے محبت اور عشق کا سفر طے کرنے کا دل چاہتا ہے اور پیارے رب سے باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے. دنیا کے سارے تعلقات رمضان المبارک کی ان خوبصورت ایام میں وہ ہیچ لگنے لگے تھے، کمزور بن گئے وہ سارے تعلقات. دل نے گوارا نہ کیا زیادہ کسی سے ملنے جلنے کو، بس دل یہی چاہتا رہتا تھا کہ بس اللہ سے باتیں ہوتی رہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہیں. یہ خوبصورت حلاوت ایمانی ہے جو ایمان والوں کو نصیب ہو جائے تو پھر میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ محبت یہ ہمیشہ کے لیے اگر اسی انداز سے بڑھتے 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 اس کمال درجے کو پہنچے کہ کائنات کی ساری نعمتیں وہ ہیچ ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے آگے نکل جائے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں دل اور دماغ ایمان اور عبادت کی حلاوتوں سے لذتوں سے بھر جاتا ہے. دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری امت کے 2 مسلمانوں کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے محبت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندوں سے آسمانوں سے اپنی محبت کا پیغام نازل فرماتا ہے، آسمانوں سے اپنی محبت کا پیغام نازل فرماتا ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں آج ماہ رمضان المبارک میں دل لگا تو نمازوں میں لگا، تراویحوں میں دل لگتا رہا، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں سے دل لگا رہا، امام صاحب سے ملنے کا دل چاہتا رہتا تھا، قرآن کریم کے پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کا دل چاہتا تھا، نفل نمازوں کے پڑھنے والوں سے محبت ہو گئی، مسجد والوں سے تعلق ہو گیا، اللہ والوں سے محبت ہو گئی. یہ اللہ والوں سے محبت یہ علامت ہے اس بات کی کہ آسمانوں سے رب کی محبت کا پیغام آ رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں دل اس محبت کا جب عادی ہو ہی گیا ہے تو اب فیصلہ کر لیجئے کہ مرتے دم تک ان اللہ والوں سے اپنی محبت کو قائم رکھیں گے تاکہ آسمانوں کا رب اپنی محبت کا پیغام زمین پر ہمارے آپ کے لیے نازل کرتا رہے انشاءاللہ کہتے ہیں. اور تیسرا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ مسلمان جس مسلمان کو ماں اور
7 سال 10 سال 6 سال 8 سال 15 سال 12 سال شعور کی آنکھ کھلتے ہی جب اس نے شعور کی آنکھ کھلنے کے ساتھ اللہ کے نام کا کلمہ توحید پڑھ کر ایمان کا بیج اپنے دل میں بو لیا اور پھر مرتے دم تک کے لیے اس نے اپنے دل میں کفر کو فسق کو اور گناہ کو اختیار کرنا ناپسند سمجھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی صبح تک ایسے ایمان والے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی جہنم کی آگ میں ڈالنے کو ناپسند فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس بندے اور بندی کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کو ناپسند فرما لیتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں آج یہ دل و دماغ میں یہ جذبہ رچ بس گیا کہ اللہ کی نافرمانیوں میں کوئی لذت نہ پائی, اللہ کی اطاعت میں ہی لذت ملی, اللہ کو منانے میں ہی محبت ملی, اللہ کے دین کو سمجھنے میں ہی محبت ملی. اب دل میں فسق اور گناہ کی نفرت بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے جذبات بالکل ختم ہو گئے اور مردہ سے ہو گئے. اللہ کی نافرمانیوں کے جذبات دل کے اندر ٹھنڈے پڑ گئے اور اس بات کی تو توبہ کرتے ہیں مجھ اور آپ سمیت سب اور قیامت کی صبح تک ہر صاحب ایمان انشاءاللہ کہ اللہ کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا کی سلامت آنکھ کو بند کر دے, کفر کی طرف دوبارہ کبھی کفر کی طرف نہ لے جائے اور اللہ تعالیٰ کفر کی طرف کفر کی اندھیری وادیوں میں کبھی نہ لے کے جائے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں اگر یہ جذبہ مضبوطی کے ساتھ دل و دماغ میں رچا لیا اور بسا لیا تو آسمانوں کا رب زمین پر ایسے بندوں کے لیے فیصلے نازل فرماتا ہے کہ میں بھی تمہارے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہوں. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ کتنی عظیم بات ہے. نہ جانے دنیا کے کتنے لایانی فضول اور وقتی سے عارضی فائدوں کے چکر میں ہم نے آپ نے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھا اپنا ایمان بیچ دیتے اور قادیانی اپنے آپ کو لکھ دیتے, غیر مسلم اپنے آپ کو شو کرا دیتے, باہر کی دنیا کی لذت اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو نان مسلم کاؤنٹ کرواتے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ پناہ نصیب فرمائے. ان مسجد والوں کو اللہ بچا لیتا ہے, ان نمازیوں کو اللہ بچا لیتا ہے, ان اہل قرآن کو اللہ بچا لیتا ہے اور اللہ ان روزے داروں کو بچا لیتا ہے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ عبادتیں حصار بنتی ہیں, یہ عبادتیں رکاوٹ بنتی ہیں اور یہ میرے آپ کے دائیں بائیں یہ حفاظتی دیوار بن جاتی ہے. یہ عبادتیں میرے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے, میرے آپ کے قرب کی حفاظت کے لیے یہ ساری چیزیں ساری عبادتیں حفاظتی دیوار بن جاتی ہیں. اس لیے ان عبادتوں کے سفر کو طے کرتے ہوئے دل و دماغ میں یہ بات مانگتے رہیں کہ اللہ کریم ایمان کو سلامت رکھنا, اللہ کریم اپنے قرب کی یہ لذت مرتے دم تک نصیب فرمانا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتا ہے. ایک صحابی رسول گھبرائی ہوئی حالت میں آئے اور نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ میری جان میری اولاد میرا مال آپ کے اوپر قربان. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میری محبت تجھ پہ قربان, کیا ہوا تیرے دل میں کیوں اتنی پریشانی اور بے چینی آ گئی؟ بول مجھ سے محبت کرنے والے اے میرے صحابی بول تجھے کیا کس چیز نے تجھے بے چین کیا ہے, تیرا دل گھبرایا ہوا لگتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو میں اپنے گھر جانے کے بعد اپنے بیوی اپنے بچوں اور اپنے کاروبار دنیا میں مصروف تو ہو جاتا ہوں کیونکہ آپ کا حکم ہے کہ جاؤ ان کو بھی وقت دو, لیکن میرا دل بے چین رہتا ہے, میرا دل بے قرار رہتا ہے اور میں جلدی ان سے ملاقات کے بعد میں جب تک واپس لوٹ کے آنا جاؤں آپ پہ ایک نظر محبت نہ ڈال لوں میرا دل قرار میں نہیں آتا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا کہ اگر تم نے مجھ سے محبت کا یہ معیار اپنے دل میں پیدا کر لیا ہے تو یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محروم نہیں کرے گا. فرمایا یا رسول اللہ بس ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, جب میں دنیا میں اپنے کاروبار دنیاوی اور اپنے بیوی
دیکھ پائیں گے یا نہ دیکھ پائیں گے، اور آپ کی ہماری ملاقات بھی ہو پائے گی یا نہ ہو پائے گی، تو یہ بار بار خیال دل میں آتا رہتا ہے، اور آپ کے بارے میں سوچ سوچ کے روتا رہتا ہوں، اور آپ سے ملاقات کے ہونے یا نہ ہونے کے خوف کے سبب گھبرایا رہتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے، مجھے آخرت کا علم نہیں ہے کہ آیا تو میرے قریب ہوگا، تو مجھ سے دور ہوگا، تو مجھے دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ پائے گا، اس کا فیصلہ تو اللہ ہی فرمائیں گے۔ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ان صحابی رسول کے دل میں عشق و محبت کی لگی آگ نے حرارت کو آسمانوں کے رب تک پہنچا دیا، اور آسمانوں کے رب نے قرآن کریم کی ان آیات کو اٹھایا جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ فرمایا جبریل میرے قرآن کی ان آیات کے آسمانوں سے زمین پر اترنے کا وقت آ گیا، میری قرآن کی ان آیات کے آسمانوں سے زمین پر اترنے کا وقت آ گیا، لے جاؤ اور میرے قرآن کی ان آیتوں کو سناؤ، میرے نبی کو سناؤ، میرا نبی اس کو سنائے گا جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے، تاکہ اس کے دل کو بھی قرار آ جائے۔ قرآن آیات لوح محفوظ سے نکالی گئی، حضرت جبریل امین کے سینے میں رکھی، آسمانوں سے 7 آسمانوں کا سفر لمحوں میں طے کر زمین پر پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ پسینوں میں شرابور ہو گئے، صحابہ کرام نے نظریں جھکا لی، اندازہ ہو گیا کہ یہ کیفیت آپ پر قرآنی وحی کے نزول کی ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، 5واں سپارہ امام صاحب نے پڑھ کے سنایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جس نے اللہ سے مان کے اپنی صلح رکھی، جس نے رسول کی اطاعت اور محبت میں زندگی کو خرچ کر دیا، یاد رکھنا وہ جیسے زمین پر نبی کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہتے تھے، نبی کو دیکھ دیکھ کے خوش رہتے تھے، ہم ایسوں کو اپنے نبی سے قیامت کے دن دور نہیں جانے دیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں ہم انہیں اپنے انعام کردہ، انعام یافتہ بندوں میں من النبیین، نمبر 1 نبیوں کے بھی آس پاس رکھیں گے۔ یہ نبیوں کو اپنے حصار میں گھیر لیں گے، نبیوں کا جھرمٹ بن جائیں گے، نبیوں کے گرد پھولوں کی قطار بن کے کھڑے ہوں گے، اور نبی ان اپنی محبت کرنے والوں کے جھرمٹ میں ہوں گے۔ یہ محبت کرنے والے دور نہیں ہوں گے، والصدیقین سچوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین نیکوکار کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا۔ ارے کتنی پیاری دوستیاں ہیں جو زمین پر اللہ کے لیے لگائی گئی، نبی اور صحابہ کے درمیان، یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ جس نے اپنے دامن کو دامن نبوت سے جوڑ کے رکھا، کل قیامت کے دن اسی حصار کا حصہ ہوں گے، اور نبیوں کی زیارت کر رہے ہوں گے، اور نبی ان کی زیارتیں کر کر کے خوش ہو رہے ہوں گے، نبیوں کی زبانوں سے سلام آ رہے ہوں گے، اور ان سلام کی وادیوں میں اہل ایمان جھوم رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضوان، قرب اور محبت کی منزلوں کو طے کرنے والے خوش ہو رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، جب یہ آیات نبی کریم علیہ
یہ مجھ اور تمہارا رشتہ، اللہ کریم فرماتے اے میرے بندو، میرے اور تمہارا رشتہ رمضان ہی نہیں، رمضان کے بعد بھی قائم اور دائم ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے ہوں، الحی القیوم ہوں، الباقی ہوں، الوارث ہوں، الشہید ہوں، الصبور ہوں، الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، الغفار ہوں، القہار ہوں، الجبار ہوں، الستار ہوں۔ ان ناموں کا لطف نہیں اٹھایا تم نے دنیا میں تو ہر لمحے تمہیں معاف کرنے والا، میں تم پہ ستاری کا پردہ رکھنے والا، میں تم پہ عفو اور رؤوف ہوں، معاف کرنے والا، رحمان اور رحیم ہوں، خوب کرم نوازیاں کرنے والا۔ میرے ناموں کی صفات باقی، میں باقی، میرا نام باقی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، میرے نام باقی، فَلْيَقُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ ارے اللہ کہہ کے پکارو گے مجھے اپنے پاس پاؤ گے، رحمان کہہ کے پکارو گے مجھے اپنے قریب پاؤ گے، رحیم کہہ کر پکارو گے مجھے اپنے پاس پاؤ گے۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جس کے لیے آسمانوں کی ساری مخلوقات تسبیحات میں لگی رہتی ہے، زمین کی ساری مخلوقات تسبیحات میں لگی رہتی ہے، اور یہ وہ ذات ہے الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ تو مالک ہے، یہ تو غالب ہے، یہ تو جبار ہے، یہ تو حکیم ہے، یہ تو غلبے والا ہے۔ وہ اللہ الخالق، یہ پیدا کرنے والا ہے، الباری تمہیں تراشنے والا ہے، المصور تمہیں تصویروں کے سانچوں میں ڈالنے والا ہے، لہ الاسماء الحسنى۔ کتنے نام سنو گے اور نام بتاؤں گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس ایک اللہ کے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر چھپی چیزوں کا جاننے والا، وہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، پاک ذات ہے، متکبر ذات ہے، جبار ذات ہے، سبحان اللہ، پاک ذات ہے، سبحان اللہ۔ حین تمسون وحین تصبحون، شام کرو گے میرے نام پہ کرو گے، صبح اٹھو گے میرا نام لو گے، نام تحریر کرو گے میرے نام سے کرو گے، صبح کا آغاز کرو گے بسم اللہ پڑھ کے کرو گے، اپنی حاجتوں کو پورا کرو گے میرے نام سے کرو گے۔ یاد رکھو یہ زمین میری، یہ آسمان میرا، یہ ہوا فضا میری، یہ خلا میری، یاد رکھو یہ سارا نظام بحر و بر میرا، شمس و قمر میرے، حاجتیں میرے سامنے رکھی جاتی ہیں، گردنیں میرے سامنے جھکتی ہیں، کائنات کی ساری مخلوقات کا رشتہ مجھ سے ہے، بس مجھ سے جوڑ کے رکھنا، مجھ سے کبھی نہ ٹوٹنا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، جس نے رب سے جوڑ لی اس کی زندگی جڑتی چلی گئی، اور جس کی رب سے ٹوٹ گئی اس کی ساری کائنات سے زندگی ٹوٹ گئی۔ اس کو مایوسیوں نے گھیرا، اسے خودکشیوں نے گھیرا، اسے زندگی کی پریشانیوں نے گھیرا، اسے نفس کے مقاصد نے گھیرا، اسے شیطان نے گھیرا، اسے وسوسوں نے گھیرا۔ لیکن میرے عزیزوں میرے بھائیوں، جو رب سے جڑا اس کو قرآن ملا، اسے نبی ملا، اسے نماز ملی، اسے روزہ ملا، اسے حج ملا، اسے زکوٰۃ ملی، اسے رب کے نام کی لذت ملی، اسے زندگی گزارنے کا مزہ آ گیا، اسے آسمانوں پہ رب نظر آیا، اسے زمین پر رب نظر آیا، اسے بہتے سمندروں پر رب نظر آیا۔ مرج البحرین یلتقیان، دو رنگی سمندروں کو زمین کے ساتھ بر اعظموں میں پھیلایا۔ زمین پر چلنے پھرنے والے انسانوں نے آسمانوں کے رب کی تخلیق کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا کہ کیا وجہ ہے، دو رنگی پانی ہے، ایک ساتھ چلتا ہے لیکن جڑتا نہیں ہے، آپس میں ملتا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہیں فروٹ دیے، میں نے تمہیں باغات دیے، میں نے تمہیں اناج دیے، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں سانسیں دی، میں نے تمہیں معلمنا منطق الطیر، میں نے تمہیں بولیاں سکھائیں، کسی کو پرندوں کی بولیاں، کسی کو انسانوں کی بولیاں۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ رب ہے، یہ رب ہے جس رب سے تعلق اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا۔ اللہ جیسی ذات سے تعلق نصیب ہوا، اس تعلق کو کمزور نہ ہونے دیجیے، اس محبت کے سفر کو آگے بڑھائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی رسول کے سوال پر فرمایا، یا رسول اللہ، کبھی کبھی نیکیاں ہوتی ہیں زیادہ تو ان نیکیوں کو ہم چھپاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا گواہ آسمانوں کا رب ہو، زمین کے لوگ زیادہ ہماری نیکیوں کے گواہ نہ ہوں، لیکن یا اللہ، یا رسول اللہ، کبھی کبھی ہماری نیکیوں کا اظہار لوگوں کے سامنے ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو ہماری نیکیوں کا جب پتہ چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی زبان پر ہمارے نام کی تعریف آ جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ، کہیں
ہماری یہ نیکیاں ضائع تو نہیں ہو جاتی؟ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے تھام کے رکھ کے سوچئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسی پاکیزہ ہستیاں اپنی نیکیوں کو کیسے بچا کر، کیسے باقی رکھ کر اپنے رب تک پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ان نیکیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، ان نیکیوں کو کسی کی آنکھ نہ لگ جائے۔ اس مبارک سفر رمضان کو کسی کی ہائے نہ لگ جائے۔ اپنی نیکیوں کو صرف اپنے رب کے حوالے کر دیجئے اور چھپ کر کیے جائیے، بار کیے جائیے، بے حد و حساب کیے جائیے اور اپنے رب کو راضی کیے جائیے۔ نیکیوں کا یہ سفر صرف اس لیے نہیں تھا کہ میری رمضان کی نمازوں کے تو گواہ بن گئے، میری رمضان کی نمازوں کے تو گواہ بن گئے لوگ، لیکن رمضان کے بعد وہ مجھے ڈھونڈ رہے اور میری نمازوں کی گواہی نہیں بن رہے لوگ۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، میری نمازیں چاہے اس مسجد میں نہ ہوتی ہوں، زمین کے جس ٹکڑے پہ میں رہوں، جہاں بھی رہوں، میری نمازیں ہر جگہ شاد اور آباد ہیں۔ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہوا کرو، اگر تمہاری نیکیوں کے گواہ زمین پر انسان بن گئے اور تمہاری زبان اور اپنی زبان پر تمہاری تعریف کے بول لے آئے، تمہاری تعریف کے بول لے آئے، دل کا بشرا عاجل، تو یہ تو اللہ کریم کی طرف سے نیکیوں کا وہ خوبصورت جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے، جس خوشخبری نے تمہارے دل کو سکون دینا ہے۔ یعنی اگر تمہاری نیکیوں کا تذکرہ زمین پر انسان کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ تم نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خوشخبری ہے، تمہاری نیکیوں کی اللہ نے زمین والوں کے زبان پر بھی اس کا تذکرہ کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اپنی نیکیوں کو سنبھالتے ہوئے اس سفر کو آگے جاری رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا یہ سفر آگے بڑھاتے ہی رہیں گے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ جو توفیق عطا فرمائی، اس مبارک توفیق کو بچاتے ہوئے، اللہ کریم سے محبت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقیدت اور محبت کے ساتھ اس سفر کو آگے بڑھائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تیرے دل میں نیکی کے ہونے پر مسرت کے جذبات ابھر آئیں، خوشی ہونے لگے، تو پھر یاد رکھنا کہ یہ تیرے دل میں ایمان کا نور چمک رہا ہے، یہ تیرے دل میں ایمان کا نور چمک رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ہر دن روزے کے افطار پر تھکے ہوئے جسموں کے ساتھ، نڈھال چہروں کے ساتھ اور زمین بوس جسموں کے ساتھ ہم نے جب اٹھ کر افطار کی ہے، ہمارے دل نے اندر سے اس نور ایمانی کو محسوس کیا کہ اللہ توفیق آپ نے دے دی، کمال ہمارا کوئی نہیں، آج کا روزہ آپ کی برکت سے ہو گیا اور آپ کی توفیق سے مکمل ہو گیا۔ تو نور ایمانی نے ہر رمضان کے روزے پر میرے آپ کے دل میں نور کو چمکایا، میرے آپ کے دل میں سرور کو پیدا کیا، میرے آپ کے دل میں مسرت کو پیدا کیا۔ خدا کی قسم، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تجھ سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو تیرا دل اندر سے رنج اور اندر سے غمگین رہتا ہو، سمجھ لے کہ تیرے دل میں نور ایمانی کی رمق باقی ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، خوش قسمت ہیں آپ جنہیں در رحمت سے ٹکرا کے اندر آنے کی، ہر فرض نماز میں اور نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے کھڑے رہنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور کتنے کم قسمت تھے بھائی وہ بیچارے مسلمان جو مسجدوں کے دروں کو کھٹکھٹاتے ہی نہ رہے، اور اگر آئیں بھی تو تراویح کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ خدا کی قسم باہر رہتے ہوئے دل میں ایک رنج اور دل میں ایک غم کو لے کے گھومتے رہے اور پریشان رہے وہ کہ ہم سے نماز تراویح نہیں پڑھی جا رہی، ہم سے اللہ کا قرآن نہیں سنا جا رہا، ہم سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اگر ان کے دل میں یہ رنج و غم ہے تو انشاءاللہ ان کا ایمان انہیں اس بات پر دوبارہ آمادہ کرے گا اور انہیں اس گناہ سے توبہ صادق کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر خدا نہ خواستہ دل میں رنجی لیں گے تو بھائی کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم اہل ایمان کو
ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان حیا سے پیدا ہوتا ہے، اور حیا اچھے اعمال کو اختیار کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور بے حیائی گندی فطرت سے پیدا ہوتی ہے، اور گندی فطرت انسان میں بنتی ہے بدترین اعمال کرنے کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اعمال کا ہی اثر ہے جو طبیعت بنتی ہے، اور وہی طبیعت پھر میری آپ کی شریعت بن جاتی ہے۔ اسی کے مطابق میں اور آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسی طبیعت ہوتی ہے ویسی ہی میری اور آپ کی زندگی میں شریعت کا دخل ہوتا ہے، اور طبیعت اچھی ہوتی ہے تو شریعت کا دخل میری آپ کی زندگی میں زیادہ ہوتا ہے، اور اگر طبیعت میں گناہوں کی لذت زیادہ ہو جائے تو شریعت مطہرہ جیسی پاک شریعت کے اثرات دل پر کم اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ باز فرمانے تھے اور سورہ معارج پڑھی، درس دے رہے تھے قرآن مجید کا، اور سورہ معارج پڑھی۔ سأل سائل بعذاب واقع، پوچھنے والے پوچھتے ہیں اس عذاب کے بارے میں جو آ کے رہنے والا ہے۔ لیس لہ من اللہ دافع، لیس لہ من اللہ دافع، اور اللہ کریم سے اس عذاب کو روکنے کی طاقت مخلوق میں کسی میں نہیں۔ مخلوق میں اس آ کے رہنے والے عذاب کو روکنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اللہ کریم اس عذاب کو لے کر ہی آنے والا من اللہ، وہ عذاب آ کے رہنے والا ہے اس اللہ کی طرف سے۔ ذی المعارج، جو اللہ بلندیوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، شان والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، فرشتے اور روح القدس اللہ کی طرف دوڑیں گے، اللہ کی طرف دوڑیں گے اس عذاب کے نزول کے وقت میں، فی یوم۔ لیکن جب وہ عذاب نازل ہوگا، انسانیت میدان حشر میں کھڑی ہوگی، اور حشر کے میدان میں انسانیت اپنے اپنے حساب و کتاب کے انتظار میں ایک سخت ترین دن کو گزارے گی۔ فی یوم، ایک سخت ترین دن کو گزارے گی میدان حشر کے لوگ۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار، وہاں تو نہ سورج نہ چاند، نہ سورج نکلے گا نہ ڈوبے گا، نہ چاند آئے گا نہ جائے گا، کہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، نہ سورج ہے نہ چاند ہے، وہاں تو ایک ہی دن ہے بس۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جیسے سورج چاند کے ڈوبتے اور طلوع ہوتے رہنے پر تم دنیا میں اندازے لگا لو کہ 50,000 سال کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، 50,000 سال کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے، اتنے دورانیے کا ایک دن میدان حشر میں لوگوں کو کھڑے ہو کے گزارنا ہو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کریم سے اس دن سے پناہ مانگو جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے، اور اس 50,000 سال کے بقدر دن کو گزارتے گزارتے کھڑے کھڑے لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے، جس دن میں نہ کھانا ملے گا نہ پینا ملے گا، اور اس کی بھوک کی وجہ سے جگر اور آنتیں پھٹ جائیں گی۔ کئی لوگوں کی آنتیں باہر نکلیں، خشک ہو کے باہر نکلیں، اور پیٹ سے جا کے لگ جائے، اور خشک ہو کے بھوک کی حالت میں کھال سے جا کے لگے گی، اور بالآخر 50,000 سال کے بقدر دن میں بھوکے رہنے کے سبب یاد رکھیں کہ وہ کھالے پڑ جائیں اور پیٹ پھٹ جائے، پیاس کی وجہ سے جگر پھٹ جائے گا، خون نکل جائے گا، اور فرمایا کہ کھڑے کھڑے انسانوں کی گردنیں وہ تنی رہنے کی وجہ سے وہ کٹ کے نیچے گئی، اور کٹ کے گردنیں نیچے گئی۔ فرمایا اس دن سے پہلے بھوک اور پیاس کا دنیا میں مزہ لینا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دن بھوک اور پیاس سے محفوظ رکھے۔ حدیث شریف میں